اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے معزز سامعین کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو اور پوری دنیا کی مسلمانوں کو ان کے جتنے بھی حاجات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے، اور عشرہ ذو الحجہ جو ہے ان دنوں میں عبادت کی اور ذکر و اذکار اور دعاؤں کی توفیق عطا ہم سب کو فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اکثر لوگوں کی یہ ایک غلط فہمی اس کو آپ کہہ سکتے ہوتی ہے کہ یہ روزہ میدان عرفات میں جب حاجی آ جاتے ہیں جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں اس سے منسلک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی اس بارے میں ہم نے بہت سے علماء کرام سے رائے لی ہے اور بہت سے کتابوں سے بھی اس قسم کی جو فتوے ہے، جو علماء کرام کی جو رائے ہے اس کو دیکھ کر آپ حضرات کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کا وقوف عرفہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق 9 ذی الحجہ سے ہے۔ یعنی ہر ایک ملک والے اس 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کو اپنے چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ اس کو سعودی عرب کے ساتھ خاص کرنا یہ ضروری نہیں، کیونکہ پھر تو اس کے یعنی سعودی عرب کا جو نظام ہے اس کے مطابق روزہ بھی اکثر ایک دن وہ ہم سے پہلے رکھتے ہیں، اور پھر جو یوم نحر جس کو کہتے ہیں جس دن قربانی کرتے ہیں وہ بھی ایک دن پہلے ہے۔ تو اصل میں یہ اعمال جو ہے یہ روزہ اور قربانی، تو روزہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے جو حدیث میں اس کے بہت سے فضائل آتے ہیں، اور قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا سعودی عرب کے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اس پہ اکثر لوگ جو ہے باس مباحثے کرتے، تو ایک نفلی عمل ہے، اس پہ زیادہ باس مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، اختلافات آپس میں نہیں کرنے چاہیے۔ اور جس کو بہت شک ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ 2 دن کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر 9 ذی الحجہ کا جو فضیلت ہے وہ رہ جائے، تو 9 ذی الحجہ کو بھی رکھیں، اور جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے اس دن بھی رکھیں۔ تو ویسے تو یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ 9 دن جو ہے یہ سارے یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، اور احادیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اس کا ہر دن جو ہے وہ اگر اس کا کوئی روزہ رکھے، یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کسی بھی دن کا کوئی روزہ رکھے تو ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال روزوں کے برابر ہے، اور ہر ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اس کا تو یہ حال ہے۔ بہرحال اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی میں صرف 1 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں، زیادہ مجھ میں طاقت نہیں ہے یا میں نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے۔ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے یا یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کے جو روزے ہیں اس کے تو اور بھی فضائل پھر بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے مجھے امید ہے کہ اس 1 دن کے روزے سے اللہ سبحانہ و تعالی گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ یعنی یہ ہو جائے گا، یہ 1 دن کا روزہ، اور آئندہ سال کے گناہوں کا بھی یہ کفارہ بن جائے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا اور 2 سال کے روزوں کا اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی دن ہے، تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کا یعنی کم از کم اس 1 دن کا روزہ ہم سب رکھ لیں، اور اس میں خوب جو ہے دعاؤں میں مشغول رہے اور عبادات میں
نوافل میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی حمد و ثنا میں اور اللہ کی ذکر میں مشغول رہے، اور اس میں خصوصاً دعائیں کرے اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں کرے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، اس میں خوب اللہ سبحانہ و تعالی سے آہوزاری کرے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے زندگی میں، یعنی ضروری نہیں کہ اس طرح کے موقع بار بار آ جائے۔ تو آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اس ایک دن کا روزہ رکھے اور خوب اعمال میں مشغول رہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے دعائیں کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس ایک دن کی برکت سے ہمیں بہت کچھ دیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس ایک دن کا اہتمام کر لے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے، کیونکہ اس قسم کے اعمال سے کہ جس میں ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے معاشرے میں جو ہے وہ اچائی پھیلتی ہے، معاشرے میں امن آتا ہے، اور اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر معاشرے میں بگاڑ آتی ہے اور پھر جو ہے پوری ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ ہر بات میں جو ہے ایک دوسرے کا ہم خیال رکھے، اپنے ملک کے قوانین کا خیال رکھے، اپنے ملک کے لیے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ فرما، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جتنے بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، جہاں بھی جو بھی مسلمان ہے وہ پریشان حال ہے، تو اے اللہ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس پریشانی کو حل فرما اور اپنی فضل و کرم فرما۔ والسلام۔